صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامی تعلیمات میں سامعین و ناظرین صبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر ایک ایسی عادت یا کیفیت کا نام ہے کہ جو اگر آپ کے ہمارے انسانوں کے دلوں میں ذہنوں میں خیالات میں صبر کا ایک مطلب اور معنی سمجھ آ جائے تو ہم بہت ساری ان آفات سے بلیات سے ان مصائب سے بچ سکتے ہیں جنہیں ہم بے صبری کی وجہ سے اپنے آپ پر طاری کر لیتے ہیں۔ صبر اصل میں کسی ایسے حالات میں جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، بلاؤ ابتلا ہو، نقصان ہو، گھاٹا ہو، موت مرگ ہو، ان تمام چیزوں اور اس حالت میں جو بھی اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں اس میں ان کو قبول کرنا اس وجہ سے کہ یہ میری اللہ کی مرضی ہے، اللہ بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں یہی فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خوشخبری ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یا صبر کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ اس کا انسانی زندگی سے اور بالخصوص ایک بحیثیت ایک مسلمان ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے۔ نبی محترم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حیات طیبہ کو دیکھیں نا کہ جب دعوت کا کام شروع کیا، جب آپ نے اہل مکہ کو کہا کہ جبل ابی قبیس پہ بلایا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے آپ کو ساری زندگی صادق اور امین پایا اور سچ آپ کی زبان سے سنا، ہم مان لیں گے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو جب دین کا اور دعوت کا کام جب شروع کیا اور اللہ کے دین کی دعوت دی، کہا یہ بت جو ہیں یہ خود تراشیدہ، یہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ لوگ دشمن ہو گئے۔ اب جب دشمن ہوئے تو پھر انہوں نے ایسے عذاب اور اس طرح کی تکلیفیں دیں کہ الامان والحفیظ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ تو جو ہے کہ تو نے اگر ایسا کیا ہے تو تیرے ساتھ ایسا ہو جائے، بلکہ صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ وقت لگے گا، چلتے چلتے سوسائٹی یا ماحول بدلے گا، کل یہی لوگ اللہ کے دین کی پناہ میں آ جائیں گے اور ان کی دین کی وابستگی انہیں عمل کی طرف لے آئے گی، اور علم و عمل کے بڑے بڑے قدآور لوگ یہاں سے پیدا ہوں گے۔ تو صبر جو ہے وہ دراصل پیغمبروں میں، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کس قدر تکالیف دی گئیں، کس طرح اذیتیں دی گئیں، کتنا ان کو ستایا گیا، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو تیروں کی بوچھاڑ کر کے وہ کر دیا گیا، کسی کے مچھلی کے پیٹ میں وہ کرنا پڑا، کسی کے جسم میں اتنے کیڑے پڑ گئے کہ اس کا صبر جو ہے وہ اس قدر زیادہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ہی ایوب صابر پڑ گیا، یعنی وہ پیغمبر جو صبر کرنے والا ہے۔ تو صبر کی یہ اتنی اہمیت ہے انسانی زندگی میں اور بالخصوص مسلمانوں کی زندگی میں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے بہادر وہ آدمی ہے کہ جو قوت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، جس کے اختیار میں ہو بدلہ لینا اور وہ نہ لے، صبر کرے اس پہ۔ سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے پنجاب میں بر صغیر میں ایک بہت بڑی پہلوان فیملی، ان کے ایک جد امجد تھے، ان کا نام تھا غلام حسین عرف گامہ پہلوان، رستم زمان تھے، وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ کسی دکان پہ گئے اور کوئی سامان لے کے، وہ تہمت باندھا ہوا کرتا اور رومال ادھر رکھا ہوا، وہ گئے اور دکاندار کسی بات پہ کسی سے بہت ناراض تھا، غضبناک تھا، انہوں نے کوئی بات کی تو اس نے ایک باٹ اٹھا کے سر پہ دے مارا، لہو لہان ہو گئے، واپس پلٹ پڑے۔ جو لوگ جانتے تھے انہوں نے کہا پہلوان جی آپ کو تو اللہ نے طاقت دی ہے، پکڑیں ہاتھ سے، گردن دبوچتے ہیں، اس کو زمین پہ پٹک کے ماریں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پہلوان نے کہا آج ہی تو پہلوانی نے مزہ دیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس پر میں طاقت رکھتا ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، لیکن میں صبر کے ساتھ اسے برداشت کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں مقابلہ کروں تو میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اصل میں صبر جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو بالکل نکھار کے متحمل، بڑا کریم النفس وہ بنا دیتا ہے۔ اور مثلاً آپ دیکھیں ہمارے ہاں جہاں ہم جس معاشرے میں سانس لیتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی، ہمارے محلے، اپنے شہر، ملک، قریہ، گاؤں، جہاں بھی آپ چلے جائیں، جن لوگوں میں صبر ہے نا ان کو ہر شخص پسند کرتا ہے، اور جن لوگوں میں صبر نہیں ہے ان کی ہر چوتھے روز کسی نہ کسی سے لڑائی ہوتی ہے۔ اور اگر دونوں دیکھیں، آپ بازار جا رہے ہیں، آپ نکلے ہیں، موٹر سائیکل والے نے گاڑی والے کو ٹکر مار دی، پیدل چلنے والے کو گاڑی والا ٹکر مار دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نظر نہیں آتا گاڑی آ رہی تھی۔ حالانکہ اس سے بھی پوچھا جائے وہ تو پیدل جا رہا تھا، تمہاری ہاتھ میں تو گاڑی کی بریک تھی نا، تم تو لگا سکتے۔ صبر نہیں ہے، پورا دائرہ جو ہے اس میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، کوئی برداشت کرنے کو، یعنی کسی تکلیف پہ خاموش رہنے کو، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ میری مردانگی اور میری جرأت اور میری بہادری کا امتحان ہے کہ اس نے اگر ایک سنائی ہے تو میں دو سناؤں گا۔ روزہ ہے نا، روزہ صبر کی بات ہے نا، کہ کھانا پینا چھوڑ دینا اور بھوکا پیاسا رہنا اور پھر صبر کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے روزہ دار کی جہاں تعریف فرمائی، وہاں فرمایا کہ اگر روزہ دار کو کوئی گالی دے یا برا بھلا کہے تو روزہ دار اس سے کہے کہ بھائی مجھے معاف رکھ، میں روزے سے ہوں۔ صبر کا امتحان ہے کہ ایک وہ پیاسا ہے، وہ بھوکا ہے، دوسرا یہ کہ ایک آدمی نے اس کے اوپر چڑھائی کر دیا اور وہ اس کے ساتھ گفتگو اس انداز میں کر رہا ہے کہ جسے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کہا یہ دو صبر تمہیں اتنا اجر دیں گے کہ تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا اور تو اللہ کے محبین میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں صبر جو ہے وہ کس قدر ضروری اور اہمیت کا حامل ہے۔ آپ میدان کربلا میں دیکھ لیں کہ 72 نفوس تھے اور نبی علیہ السلام کے نواسے اور خاندان رسالت کے لوگ، اور ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی گئی، جس قدر ظلم کیے گئے، جس قدر ان کو ستایا گیا، جتنا ان کو
تنگ کیا گیا کہ عرصہ زمین وہاں پہ ان کے تنگ کلی، پانی ان کے لیے بند کر دیا گیا، کھانے پینے سے وہ چیزیں وہ خالی ہو گئے ہیں۔ انصار اور باقی جو ان کے دوست اور فیملی کے لوگ یا خاندان کے ہیں وہ پیچھے مکہ یا مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 72 افراد آئے ہیں اور اللہ کے دین کی خاطر اللہ کا پیغام لے کر کے ہماری ضرورت ہے وہاں پہ، اور یہاں کیا عالم ہے، سب کچھ بند کر دیا گیا۔ کوئی آپ ایک تاریخ کے کسی صفحے پہ یہ لکھا ہوا دکھائیں کہ انہوں نے کہا ہائے ہم مر گئے، ہم پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا، ہمارا پانی بند ہو گیا، ہمارے بچے بھوکے پیاسے بلکتے ہوئے شہید ہوئے؟ نہیں کہا۔ کہا اے اللہ تو جس طرح ہم سے راضی ہے نا، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اے مالک اگر تو ہماری یہ قربانی قبول کر لے تو ہماری بندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو صبر، رضا، استقامت پر چلتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت جب ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے نا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ گفتائے او گفتائے اللہ بود، کہ جب بندہ کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے نا، صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑ کے پھر محبت اور انکساری کے ساتھ تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے کا کہا میرا کہا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ وہ جس سے بولتا ہے وہ اس لیے پوری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو میری رضا کے تابع کیا ہوتا ہے، اور میں نے اپنی طاقت اور قدرت کو اس کے اشارے پر رکھا ہوتا ہے۔ یہ صبر ہے، یہ استقامت ہے جو مقام دلا دیتی ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں کہ کتنا تنگ کیا گیا، کتنا مارا گیا، کتنا پیٹا گیا، کس قدر اذیتیں دی گئی، تپتی ہوئی ریت کے اوپر، پتھروں کے اوپر آپ کو لٹایا، دہتے ہوئے انگارے اور تپتے ہوئے پتھر پھر پیٹ پہ رکھے گئے جی، لیکن کبھی بھی شکوہ زبان پہ نہیں آیا۔ بس ایک ہی دھن تھی، اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو میری اس غلامی کو قبول کر لے، میں دنیا دار کی غلامی پہ تف کرتا ہوں، میں تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں آتا ہوں۔ یہ صبر ہی تھا جس نے بلال کو ثابت قدم رکھا، اور نسلوں سے بکتا ہوا غلام اس قدر بلند مرتبہ ہو گیا کہ اسے مکہ کے سرداروں کے سامنے بٹھایا جانے لگا۔ اور پھر یہ کہ جب نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد بلال مدینہ چھوڑ کے شام کی طرف چلے گئے تھے، ایک دن وہ تشریف واپس آئے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ اذان دیں، آپ مؤذن رسول ہیں۔ وہ انہوں نے اذان دینے کی کوشش کی تھی، وہ چھت پہ چڑھے، لیکن جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے، اللہ کے نبی کا چہرہ نظر نہ آیا، بے ہوش ہو گئے، گر گئے اور واپس شام چلے گئے۔ کہا کہ میں اس منظر کو دیکھ نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کے بغیر اللہ کے نبی کا شہر ہو۔ تو صبر کی جو یہ مقام محبوبیت ہے جو ایک غلام کو ملا، اس کے پیچھے ان کا اخلاص اور ان کا صبر تھا۔ یہ صبر ایک پریکٹس کا نام ہے، صبر ایک خالی رویہ ہی نہیں ہے، ایک تعلیم یا علم کا نام ہی نہیں ہے، صبر ایک ریاضت کا نام ہے۔ آپ جتنا کرتے جائیں گے آپ پرسکون ہوتے جائیں گے، آپ کریں گے، آپ کے ساتھی، آپ کے اہل محلہ، آپ کے جتنے معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس ایک صفت کو، اس پریکٹس کو اپنی عادات میں شامل کر لیں، آپ یقین مانیں کبھی کوئی اختلاف لوگوں میں پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ایک کی بات سن کر دوسرا خاموش ہو جائے گا۔ وہ جتنا بھی غصہ کر لے، ایک وقت آئے گا کہ وہ غصہ کرنے والا جب غصے اس کے حالت سے باہر آئے گا تو کیا کہے گا؟ بھائی مجھے معاف کرنا، میں غصے کی حالت میں تمہیں کچھ کہہ گیا ہوں، لیکن آفرین ہے تمہارے صبر پر کہ تو نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو یہ ہمارے معاملے جو ہیں، یہ طریقہ کار جو ہے، اسے صرف کتابوں تک محدود رکھنے سے صبر کے نتائج نہیں ملتے۔ آیات پڑھ لے کے اور صبر کی اہمیت پہ گفتگو کرنے سے یہ معاملات سیدھے نہیں ہوتے۔ صبر ریاضت اور پریکٹس مانگتا ہے کہ آپ کس حد تک اس پہ پریکٹس کر کے اپنے آپ کو پتہ، یہ جو ہپنوٹزم ہوتا ہے، جو ہپنوٹائز کرتے ہیں لوگ، اس کی جب کلاسز شروع ہوتی ہیں تو پڑھانے کے بعد وہ ایک نقطہ دیوار پہ لگاتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا نقطہ وہ کہتے ہیں غور سے اس کو دیکھو، دیکھتے دیکھتے حتیٰ کہ وہ نقطہ آپ کی نظروں سے اوجھل، آپ کی توجہ، آپ نے جو اس پہ اٹینشن رکھی ہوئی ہے، آپ فوکسڈ ہیں،
پھر وہ نقطہ بڑا کیا جاتا ہے، پھر پریکٹس کرنے سے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، پھر کرتے کرتے اس طرح وہ لوگ ریاضت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ان کو یہ کمال ہو جاتا ہے کہ وہ بندے کی طرف دیکھتے ہیں تو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے نا؟ یہ ایک علم ہے نا؟ تو صبر بھی ایک ایسا علم ہے کہ جب آپ دشمن کے سامنے، اپنی خون کے پیاسے لوگوں کے سامنے بھی اگر اس صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، تو ایک وقت آتا ہے صبر اپنا رنگ دکھاتا ہے، اور آپ کی شخصیت کو لوگ اس طرح محبت سے دیکھتے اور آپ کا احترام کریں گے کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا نہیں کیا، دیکھیں ہم نے کس کس جگہ پہ ستایا نہیں ہے، دیکھیں ہم نے کہاں کہاں گالیاں نہیں دی، ہم نے کہاں کہاں راستہ نہیں کاٹا، ہم نے کہاں کہاں حقوق غصب نہیں کیے، ہم نے کہاں کہاں نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آفرین ہے اس بندے کی تربیت پر، اس نے صبر کر کے ہمیں بھی اس راستے پہ لگا دیا کہ ہم بھی صابروں میں شامل ہو گئے۔ یہ پریکٹس کا نام ہے۔ سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اپنے ارد گرد میں اگر ہم یہ تہیہ کر لیں آپس میں کہ ہم صبر کو روز پریکٹس کریں گے، صبر کی روز ریاضت کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے، آپ یقین مانیں یہی تربیت ہے، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ اور تربیت بھی ایک عمل کا نام ہے جو ارتقائی عمل ہوتا ہے، جو آپ اس پہ عمل کرتے جاتے ہیں آپ اوپر کے درجے پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق بھی اس کے بھی ارتقائی منازل ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ روزمرہ کے معمولات میں اس کو لانے سے، اس پر عمل کرنے سے انسان کی زندگیوں میں آتا ہے، اور پھر انسان اتنا خوبصورت انسان بن جاتا ہے جسے قرآن حکیم نے احسن تقویم کہا ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے وہ انسان نہیں جو تلوار نکال کے دوسروں کی گردنیں اتارتا پڑے، وہ نہیں انسان جو اپنے زور بازو پہ لوگوں کو مارے پیٹے اور ان کو تنگ کرے، وہ انسان نہیں جو اپنی طاقت پر لوگوں کو اس لحاظ سے دبانے کی کوشش کرے، بلکہ وہ انسان جو صبر اور تحمل کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اس مبارک صفت پہ عمل کریں اور تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ آ سکے۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ میرا یہ سوال ہے کہ صبر کا جو اطلاق ہے وہ صرف معاشرے میں ہونا چاہیے یا اس کا اہتمام گھر میں بھی کرنا چاہیے؟ ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں بیٹا، سوسائٹی میں جانے سے پہلے ہم اپنے گھر میں اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو مکمل کرتے ہیں۔ مثلاً باپ کا رول جو ہے وہ گھر میں ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ باپ تھوڑا سا سخت مزاج بھی ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ اس کے کردار کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ تھوڑا سا روب رکھے۔ ماں نرم دل ہوتی ہے، وہ پیار اور محبت، باپ ڈانٹتا ہے تو، یا کسی جگہ پہ الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں ڈانٹتی ہے تو بات پیار کرنے والا ہوتا ہے نا۔ تو وہ جب والدین آپ کی سرزنش کریں یا والدین کسی چیز، کسی بات، کسی حرکت پر آپ کی پکڑ کریں، تو صبر جو ہے نا وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ خاموشی سے ان کی بات سنیں، اپنے کسی غلطی کا اقرار کریں، اور وہ جو کہیں اس پہ آپ نے بولنا نہیں، آگے سے آپ نے بحث نہیں کرنی، بلکہ خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ وہ ساری چیزیں انہیل کرنی ہیں اپنے اندر، تب جا کے آپ کے اندر، آپ کے دل میں، آپ کے روح میں صبر کے پودے کی کونپلیں پھوٹیں گی۔ ورنہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پانی میں گھول کے اس کو پی لیا تو بندہ صابر ہو جاتا ہے، نہیں، یہ اپنی فطرت میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ تو دراصل یہ صبر ہے، اس کا میں نے جہاں تک ایک طالب علم کی حیثیت سے، اس کا اصل معاملہ تو گھر سے شروع ہوتا ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے خاوند پر، تو وہ بجائے احتجاج کرنے کے، بجائے ریئیکٹ کرنے کے، اس پہ صبر کر لے۔ اور اگر خاوند کی طرف سے کوئی بیوی پہ ایسا ہو گیا تو ان کا تو رشتہ ہی ایسا ہے، اتنا ایک دوسرے کے اٹوٹ بن جاتے ہیں وہ، کہ اس وقت وہ ایک دوسرے کو صبر کر کے برداشت کریں، اس سے محبت اور خلوص اور بڑھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صبر کی عادت ڈالنے کے لیے بچوں سے شروع کرنا چاہیے۔ مثلا بچوں کو کوئی چیز اگر نہیں ملی تو وہ شور کریں گے، مجھے یہ دے دیں، مجھے مٹھائی نہیں ملی، مجھے کینڈیز نہیں ملی، میری چاکلیٹ کہاں چلی گئی، میرا دودھ کہاں، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو بچوں کی عادت میں یہ شامل کریں تاکہ وہ شروع ہی سے ان کی تربیت صبر کے سانچے میں انہیں ڈھال کے لے جائے۔ لہٰذا یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے کہ ہمیں صبر کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ میرا یہ سوال ہے
کہ قرآن مجید میں صبر کی بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں صبر کا اتنا عنصر نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر بھی جو معاملات ہیں وہ ہماری ایک تو فکری تربیت ہماری جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح دیکھیں تربیت جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ آپ سے زیادہ بہتر کرتا ہے. جو کوئی آپ سے سپیریئر ہے اخلاقی معاملات میں، علمی معاملات میں، عمل کے اعتبار سے، جو ٹیچر ہے نا وہ آپ کے کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نالج، ان کا علم آپ سے زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، تب وہ جا کے پڑھاتے ہیں نا آپ کو. اب یہ جو معاملات ہیں کہ ہمارے معاشرے میں صبر کیوں نظر نہیں آتا، تو اس میں بھی دو تین چیزیں. ایک تو یہ زندگی کی تیز رفتاری اور یہ روا روی ہے نا، اس نے ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکال دی ہیں. اب دیکھیں سڑک کے کنارے پہ آپ جب جا رہے ہو نا موٹر وے پہ، تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آہستہ چلیں، نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. یہ ایک صبر کا پیغام ہے. آپ دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس قدر برا وہ انجام ہوتا ہے کہ درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، جسموں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں. اگر وہی شخص گاڑی دوڑاتے وقت یا مسابقت کرتے وقت صبر سے 2 منٹ پیچھے یا آدھا منٹ 30 سیکنڈ کا وقفہ ڈال دے تو وہ اس چیز سے بچ سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں صبر کو پریکٹس نہیں کیا جاتا، اس کو انا بنا دیا جاتا ہے. اچھا اگر اس نے مجھ سے گاڑی آگے بڑھائی ہے میں اس سے آگے نکال کے دکھاؤں گا. بائک والے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح، سائیکلوں والے، ایون کہ گدے والے جو سامان بار برداری میں، انہوں نے بھی دوڑیں لگائی ہوتی ہیں. ہے نہیں تحمل کا اور صبر کا عنصر خمیر میں اور ہماری سوسائٹی میں شامل. اس لیے مسجد سے لے کے مدرسے تک، اس لیے دفتر سے لے کے عدالتوں تک ہمارے ہاں صبر کا. آپ سوشل میڈیا کو چھوڑیں، آپ ٹی وی پہ دیکھیں، صبر کا یہ عالم ہے. کوئی شخص مباحثے میں یا بات چیت کرتے وقت کسی کی بات سنتا نہیں ہے اور بات کاٹ کے ایک دوسرے کو چیختے چنگھاڑتے ہیں. اس قدر یہ مضحکہ خیز منظر لگتا ہے کہ شرم آتی ہے کہ جو لوگ ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، اگر ان کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ یا معاملے میں ان کا یہ ایسا انداز ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کون کس کو برداشت کرے گا؟ صبر کون کرے گا؟ تو یہ ہے بچوں کہ ہمیں بحیثیت مجموعی اس ملک کا باسی ہونے کی حیثیت سے اور بحیثیت انسان اپنے آپ میں کچھ صفات کو پریکٹس کرنا ہوگا. خالی کتابی علم کام نہیں آتا کہ آپ کو فزکس بہت اچھی آتی ہے، آپ کیمسٹری کے بڑے ماہر ہیں، آپ کو میتھمیٹکس میں بڑی وہ شامل ہے، آپ ڈرائنگ اچھی کرتی ہیں، یہ بہت اچھی سکلز ہیں. لیکن یاد رکھ لیں اخلاقی معاملات جب تک بہتر نہیں ہوں گے، آپ ایک اچھے کاریگر تو بن سکتے ہیں، آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. تو صبر جو ہے وہ ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے ہماری تربیت کرتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم صبر کو پریکٹس کر کے اپنے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام